99 برس کے اس ضعیف آدمی کے پاس پیسہ نہیں تھا۔ مالک مکان کو 5 مہینے سے کرایہ بھی نہیں دے پایا تھا۔ ایک دن مالک مکان طیش میں آیا۔ کرایہ وصول کرنے کے لیے اس نے بزرگ آدمی سے تقاضا کیا، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو مالک مکان نے اس کا سارا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ سامان بھی کیا تھا؟ ایک چارپائی، ایک پلاسٹک کی بالٹی، چند پرانے برتن۔ پیرانہ سالی میں مبتلا شخص بیچارگی کی بھرپور تصویر بنا سامنے فٹ پاتھ پر بیٹھا تھا۔ یہ احمد آباد شہر کے عام سے محلے کا واقعہ ہے۔ محلے والے مل جل کر مالک مکان کے پاس گئے، التجا کی کہ اس بوڑھے آدمی کو واپس گھر میں رہنے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ 2 ماہ میں اپنا پورا کرایہ کہیں نہ کہیں سے ادھار پکڑ کر آپ کو دے دے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ ایک اخبار کا رپورٹر وہاں سے گزرا۔ اسے اس لاچار آدمی پر بہت ترس آیا۔ تمام معاملہ کی تصویر کھینچی، ایڈیٹر کے پاس گیا کہ کیسے آج ایک مفلوق الحال بوڑھے شخص کو گھر سے نکالا گیا اور پھر محلے والوں نے بیچ بچا کرا کے اسے کچھ وقت لے کے دے دیا۔ ایڈیٹر نے بزرگ شخص کی تصویر دیکھی تو چونک اٹھا۔ رپورٹر سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ رپورٹر ہنسنے لگا کہ ایڈیٹر صاحب، اس بوڑھے میں کون سی ایسی غیر معمولی بات ہے کہ کوئی بھی اس پر توجہ دے؟ اسے تو محلے والے بھی نہیں جانتے۔ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، برتن بھی خود دھوتا ہے، معمولی سے گھر میں جھاڑ پونچھ بھی خود کرتا ہے۔ اس کو کس نے جاننا ہے؟ ایڈیٹر نے حد درجہ سنجیدگی سے رپورٹر کو دیکھا کہ یہ شخص ہندوستان کا 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکا ہے اور اس کا نام ہے گلزاری لال نندا۔ رپورٹر کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہندوستان کا وزیر اعظم اور اس بدحالی میں؟ خیر، اگلے دن اخبار چھپا تو قیامت آ گئی۔ لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہ معمولی سا بوڑھا ہندوستان کا 2 بار کا وزیر اعظم رہ چکا ہے۔ اس خبر کے چھپنے پر وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کو بھی معلوم ہو گیا کہ گلزاری لال کس مفلسی میں سانس لے رہا ہے۔ خبر چھپنے کے چند گھنٹوں بعد ریاست کا وزیر اعلیٰ، چیف سیکرٹری اور کئی وزیر اس محلے میں پہنچ گئے۔ سب نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ کو سرکاری گھر میں منتقل کر دیتے ہیں اور سرکار ماہانہ وظیفہ بھی آپ کو دے دیتی ہے، اس مکان کو چھوڑ دیں۔ مگر گلزاری لال نے سختی سے منع کر دیا اور بولا کہ کسی بھی طرح کی سرکاری سہولت پر ان کا کوئی حق نہیں ہے، وہ یہیں اس کوارٹر میں رہے گا۔ گلزاری لال کے چند رشتہ داروں نے منت سماجت کر کے بہرحال اس بات پر آمادہ کر لیا کہ ہر ماہ 500 روپے وظیفہ قبول کر لے۔ سابقہ وزیر اعظم نے حد درجہ مشکل کے بعد یہ پیسے وصول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اب اس قلیل سی رقم میں کرایہ، کھانا پینا شروع ہو گیا۔ مالک مکان کو جب علم ہوا کہ اس کا کرایہ دار پورے ملک کا وزیر اعظم رہ چکا ہے تو گلزاری لال کے پاس آیا اور پیر پکڑ لیے۔ اسے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اس کا کرایہ دار اس اعلیٰ ترین منصب پر فائز رہ چکا ہے۔ بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ اسے یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ کون ہے، وہ تو ایک معمولی سا کرایہ دار ہے، اور بس جب تک گلزاری لال زندہ رہا اسی مکان میں رہا اور مرتے دم تک 500 روپے میں گزارا کرتا رہا۔ گلزاری لال نندا حیرت انگیز کردار کا انسان تھا۔ سیالکوٹ میں جولائی 1898 میں پیدا ہوا اور جنوری 1998 میں احمد آباد میں فوت ہو گیا۔ جواہر لال نہرو کے انتقال کے بعد 1964 میں وزیر اعظم رہا اور 1966 میں لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد بھی اس بلند پایہ منصب پر فائز رہا۔ بنیادی طور پر FCC کالج لاہور سے اقتصادیات کی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ دراصل وہ اقتصادیات کا استاد تھا۔ بمبئی اور احمد آباد کی یونیورسٹیوں میں پڑھاتا رہا۔ سیاست میں آیا تو یونین منسٹر، وزیر خارجہ اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن بھی رہا۔ متعدد بار لوک سبھا کا ممبر بھی منتخب ہوا۔ گلزاری لال کا فلسفہ تھا کہ زندگی کو بہت سادہ گزارنا چاہیے، کسی شان و شوکت کے بغیر انتہائی قلیل رقم میں خوش رہنا ہی اصل امتحان ہے۔ ویسے جو گلزاری لال سادگی میں رہنے کی جو مثال قائم کر گیا، اس کے لیے حد درجہ مضبوط کردار کی ضرورت ہے۔ 99 سال کی عمر میں فوت ہوتے وقت اس کے پاس کسی قسم کی جائیداد، کوئی بینک بیلنس اور کوئی ذاتی گھر تک نہیں تھا۔ بس ایک عزت و احترام کا وہ خزانہ تھا جو امیر سے امیر لوگوں کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندوستان میں سیاست میں حد درجہ کرپشن ہے، مگر اس کے باوجود ہمیں گلزاری لال جیسے کئی کردار مل جاتے ہیں۔